بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام نہر میں اللہ رب العزت کے راستے میں قربانی کرنا یہ بڑی فضیلت والا کام ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف مقامات پر قربانی کرنے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما لنا فیہا، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی، فسوف، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی اون کا کیا حکم ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، قربانی کے جانور کی کھال کے ہر بال کے بدلے میں بھی تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ خوش دلی کے ساتھ ثواب کے حصول کے لیے قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی کل قیامت والے دن اس بندے کے لیے جہنم میں جانے سے حجاب بن جائے گی، آڑ بن جائے گی۔ ایک اور حدیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایام نحر میں یعنی عید کے دن اللہ رب العزت کے ہاں قربانی کرنے سے بڑھ کر کوئی اور نیک عمل نہیں ہے۔ یہ جو قربانی والا جانور ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا، انہ لیاتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واضلافہا او کما قال، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جانور اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا۔ مقصود یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے جو کھر ہیں یہ بھی باعث ثواب ہوں گے، قربانی کے جانور کے بال بھی باعث ثواب ہوں گے، قربانی کے جانور کے سینگ بھی باعث ثواب ہوں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قربانی کے جانور کا جب خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ قربانی جو ہوتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ لہذا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عید الاضحیٰ کے دن مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اپنے قربانی کے جانور کو لے کر آؤ، اٹھو، قربانی کے جانور کو لے کر آؤ، اس لیے کہ جب عید والے دن اللہ رب العزت کے راستے میں کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس قربانی کے جانور کے خون کا جب پہلا قطرہ ہی زمین پر گرتا ہے تو اللہ رب العزت قربانی کرنے والے کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فضیلت جو آپ نے ابھی ارشاد فرمائی ہے یہ صرف اہل بیت طہار کے لیے ہے یا عام لوگوں کے لیے بھی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ فضیلت اہل بیت کے لیے بھی ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ یعنی جو مسلمان بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایام نحر میں قربانی کرے گا تو قربانی کے جانور کے خون کا جب پہلا قطرہ ہی زمین پر گرتا ہے تو اللہ رب العزت قربانی کرنے والے کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔